قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 26ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں سورۃ الاحقاف ہے، سورۃ الاحقاف کے بعد سورہ محمد ہے، پھر سورہ فتح ہے، اور محمد اور فتح تو ہمیشہ ساتھ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور اس کے بعد سورہ حجرات ہے جو ادب آداب کی صورت ہے، پھر سورہ قاف ہے، اور تھوڑی سی سورہ طور ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس میں مکی صورتوں میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے اور کچھ مدنی احکام ہیں۔ حامیم سے شروع ہوتی ہے، یہ حامیم سے سورہ احقاف، اور اس میں توحید کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم کے بعد شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا اکثر تذکرہ آتا ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، اے عرب لوگوں جن کو اپنی خطابت پہ ناز ہے، شعر و شاعری پہ عبور حاصل ہے، اور زبان دانی پہ بڑا فخر ہے، انہی حروف سے تم بھی ایسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ حامیم عین سین قاف نہیں بنا سکتے۔ پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ اے لوگوں بتاؤ، اے نبی علیہ السلام ان سے کہو کہ بتاؤ جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ایک ذرہ بھی تو پیدا نہیں کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد کی ہو انہوں نے۔ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے مجھے کوئی کتاب لا کے دکھاؤ دلیل کے طور پہ۔ او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی باقیات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کوئی بھی نہیں، ان کے پاس تو کتاب تھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے جو توحید کی چوٹی کی آیات میں سے ہے، شرک کی نفی کرنے میں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اس بندے سے بڑھ کے گمراہ اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارے، جبکہ پکارنا تو اللہ کو چاہیے، اور وہ غیر اللہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا قیامت تک۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور جن کو غیر اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں کو، یا جس کو بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، یعنی ان کو علم نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، وہ تو استراحت کر رہے ہیں اپنی قبروں میں، جنت کے ٹکڑوں میں۔ تو ہم ان کو اگر پکاریں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ پکارنا تو مجھے تھا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے کہا مجھے پکارو میں جواب دوں گا، غیر جواب نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً، اور جب قیامت میں حشر برپا ہوگا، جن کو یہ پکارتے ہیں غیر اللہ کے سوا، وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کفر کریں گے، انکار کریں گے کہ ہماری عبادت تو تم لوگ نہیں کرتے تھے، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنائیں تو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام آپ کہیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں بھی ویسے وہی کو فالو کرتا ہوں جیسے پہلے پیغمبر، وما انا الا نذیر مبین، میں نذیر مبین ہوں۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی، لیڈر تھی، پھر تم نے ان کو بھی جھٹلایا۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس سے استقامت اختیار کی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ پھر اس کے بعد والدین کی عزت کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دے رکھا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، اس کی والدہ نے اس کو پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیفوں سے، اور جب پیدا کیا تو اور تکلیفوں سے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس کا حمل، اس کی پریگننسی اور اس کا دودھ چھڑوانا، 30 شہرا، 30 مہینے کی مشقت، 24 مہینے دودھ کے 2 سال اور 6 مہینے پریگننسی کے، یعنی پہلے 3 مہینے اتنا بوجھ نہیں محسوس ہوتا، اگلے 6 مہینے تو بہت دقت ہوتی ہے، اس لیے 30 مہینے کہا گیا ہے۔ اور یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دلیل پکڑی ہے کہ 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو تو وہ حلال کا ہوگا، 6 ماہ کا بھی حمل ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور جوانی پختہ ہو گئی، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، تو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہنے لگا اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تم نے مجھ پہ کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پہ کی،
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اس کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، وہ عمل جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی نیک عمل تو وہ ہوگا جو اللہ کو پسند، نہ کہ ہماری مرضی کا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار ہوں۔ 50 برس 40 برس کی عمر میں انسان کو سمجھ اور عقل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سب نبی جو ہیں وہ نبی تب بنتے تھے جب وہ 40 برس کے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو یہ جب 40 سال کا بندہ ہو جائے تو ایک طرف بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایک طرف اس کی اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا بڑی جامع ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کافر کی مثال یہ ہے کہ وہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکم، افسوس تم دونوں پہ، اتعیداننی ان اخرجا، تم مجھ سے یہ وعدے کرتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، میرے سے پہلے مدتیں گزر گئیں، بڑی بڑی نسلیں گزر گئیں، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں رب کا واسطہ دے دے کہتے ہیں خدا کے لیے، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، رب سے ایمان لے آؤ، ان وعد اللہ حق، رب کا وعدہ سچا ہے۔ ماں باپ دیکھو کتنا اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ قوم عاد کا ذکر کرو، جب احقاف کے مقام پہ ان کے نبی نے، ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا خدشہ محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خداؤں سے تم ہٹانا چاہتے ہو، کوئی عذاب ہے تو لے آؤ۔ انہوں نے کہا بھائی عذاب میں نہیں لا سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا بادل ان کی وادیوں کی طرف لپک رہا ہے، پہاڑوں کی طرف، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہتے ہیں یہ بادل ہمیں پانی دے گا، بل هو ما استعجلتم به، قرآن کہتا ہے نہیں، وہ تم نے جو جلدی میں چاہ رکھی تھی عذاب کی یہ وہ ہے، ریح، یہ بہت تیز تند و تیز آندھی ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تہس نہس کرتی چلی جائے گی۔ پھر کیا ہوا، فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، سوائے ان کی گری ہوئی دیواروں اور چھتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب تباہ ہو گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرموں کو ہم ایسے پکڑتے ہیں۔ اور فرمایا ان کو ہم نے سماعت، بصارت اور دل دیے تھے، نہ ان کی سماعت کام آئی، نہ بصارت، نہ سوچ، کیونکہ ہماری آیتوں کا جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں، ان کے خداؤں نے، اور جو اپنے خداؤں کے نام پہ قربانیاں دیتے تھے، کیوں مدد نہ کی ان کی۔ اور اس کے بعد جنات کا ذکر ہے کہ ایک جماعت ان کی قرآن سننے آئی تھی، اور انہوں نے جا کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی تھی اس جیسی کتاب ہے، قوم اس کو مانو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کا اللہ کے سوا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے زمین و آسمان پیدا کیے، ہم تھکے نہیں ہیں، اور کافروں کو قیامت کے دن آگ پہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی علیہ السلام جیسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ویسے کریں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایسے صبر کریں آپ، اور جلدی نہ کریں ان کے لیے۔ یہ جب قیامت آئے گی تو یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے ہیں بس۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا ذکر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور میں بیت اللہ سے روکا اللہ کی راہ سے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لیکن جو مومن ہیں اور اچھے عمل کرتے گئے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس کو مانا، وہو الحق من ربہم، وہ حق ہے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کی گناہ اللہ دور کرے گا، واصلح بالہم، اور ان کے معاملات درست کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کہ جب کافروں سے مڈ بھیڑ ہو جائے جنگ تو پھر گردنیں اڑا دو، حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب ان کو تم اچھی طرح خون ریزی کر لو تو پھر ان کی مشکیں کس دو، قیدی بنا لو۔ فاما منا بعد واما فداء، پھر یا تو احسان کر کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، میوچل جو تعلقات ہوتے ہیں، یا پھر ان سے فدیہ لیا جائے گا، حتی طوى الحرب اوزارها، حتیٰ کہ جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اور مومنوں کا ذکر ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد پھر کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ پھر جنت کا ذکر ہے کہ اس میں نہریں ہیں جو پانی ان کا باسی نہیں ہوتا، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اور ہر قسم کا پھل ہے، لیکن جہنمی ان کے جب
گرم ترین پانی پئیں گے تو انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ تو فرمایا یہ دیکھ لو کتنی ذلت میں ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہا جی اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں، فکر نہ کرو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ بہت عظیم آیت کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ علم کی بات ہے، یہ رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ علم پہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے سوا پھر اللہ جیسا کوئی ہے بھی نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی علیہ السلام اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اپنے مومنوں اور مردوں اور عورتوں کے لیے گناہ کی معافی مانگیں۔ اور منافقین کہتے ہیں صورت کیوں نہیں آتی، کوئی صورت کیوں نہیں آتی؟ جب کوئی صورت آتی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ قتال کا ذکر ہے تو غش پڑ جاتا ہے ان کو، جیسے موت پڑ رہی ہے۔ منافق تو جہاد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ جو بدبخت منافق لوگ ہیں ان کو حکمرانی مل جائے، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، وہ کیا کرتے زمین میں فساد مچا دیتے ہیں اور رشتہ داری توڑ دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے ان کو لعنت کی ہے، ان کو اندھا بہرا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر جواب دیا ام علی قلوب اقفالها، اس لیے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی راہ سے روکا اور مخالفت کی، اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور یہ کفار ہیں، ان کو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مسلمانوں کمزوری نہ دکھایا کرو، کمزوری نہ دکھایا کرو کہ فٹ صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، یہ جنگ کے معاملے میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور اسی طرح بخل کا ذکر ہے کہ انسان اور منافقین بہت بخل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر تم سیدھی راہ پہ نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور کوئی قوم لے آئے گا۔ پھر سورہ فتح کا ذکر ہے، فتح کا ذکر ہے، اور صحابہ کی بیعت کا ذکر ہے، جو درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو صلح کرنے کے لیے بھیجا تھا مکہ کے لوگوں سے، کیونکہ حضرت عثمان کا مکہ میں بڑا اثر رسوخ تھا۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا تھا ان کو بھیجیں، پتہ چلا کسی نے کہا جی حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا، صحابہ کو بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی 1400 صحابہ نے کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ اگر علم غیب ہوتا تو وہ کیوں اس طرح کرتے، خون کا بدلہ لیں گے؟ خون تو ہوا ہی نہیں تھا، علم غیب اللہ کے پاس۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح ہے حدیبیہ میں، اس سے گزر کے آپ مکہ تو چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی آپ کو بہت بڑی فتح نصیب ہوگی، فتح مکہ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 9 ہجری کو ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دینی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، ویتم ما تأخر ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پہ اپنی نعمت تمام کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور سیدھی راہ پہ آپ کو دکھائی، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، آج آپ کمزور ہیں لیکن اللہ آپ کو اتنی مدد کرے گا کہ نصرا عزیزا، آپ غالب بھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے مومنوں کے دل میں سکون نازل کیا تاکہ ایمان بڑھ جائے، اور اللہ کے لیے لشکر ہیں کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں۔ مومنوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور منافقوں کو اور مشرکوں کو مارے گا، اور چاہے تو منافقوں کو توبہ کی توفیق دے کے معاف بھی کر دے گا۔ الظانین باللہ ظن السوء، جو مشرکین ہیں ان کو بہت سخت عذاب ہے، اور منافقین کیونکہ یہ رب کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جو بدگمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا نہیں، میرے کو ساری بیٹیاں دے دی، میرے پہ ساری مصیبتیں آ گئیں، پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا ہے کہ نہیں۔ یہ بدگمانی کی کتنی سزائیں ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پہ مصیبتیں آئیں گی، وغضب اللہ علیہم، ان پہ اللہ کا غضب ہے، ولعنہم، اور اللہ کی لعنت ہے، غضب لعنت سے بڑا ہوتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہداً و مبشراً و نذیرا بنا کے بھیجا ہے، اے لوگو اللہ کی اور اس کے رسول کی پہ ایمان لاؤ، نبی کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، صحابہ کی فضیلت، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو اس کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ومن اوفا، اور جو اس وعدے کو عہد کو بما عاہد علیہ اللہ، جو رب نے اس کے ساتھ انہوں نے وعدہ عہد لیا ہے، پیمان کانوینٹ، تو اللہ تعالیٰ پھر فسیؤتیہ اجرا عظیما، جو اس کو پورا کرے گا اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو بدو ہیں اعراب، وہ جنگ میں نہیں گئے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو گھر میں مصروفیت تھی، یہ ہے وہ ہے، قرآن کہتا ہے دل میں جو ہے اس کے خلاف منہ پہ لا رہے ہیں، اصل میں یہ جنگ سے ڈرتے ہیں۔
اور انہوں نے سمجھا کہ نبی اور ان کے ساتھی کبھی واپس نہیں آئیں گے، اتنا بدگمان کیا انہوں نے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، بڑی بری قوم اور بہت ہی اجڑی ہوئی قوم ہے یہ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایمان صرف اللہ پہ نہیں چلے گا، آخرت پہ نہیں چلے گا، کیونکہ بہت سے نیک لوگ، بہت سے اچھے صدقہ خیرات کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تو کافر ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن نے کہہ دیا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی اس کے رسول پہ، وہ کون ہے اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، تو ان کو اللہ کافر کہتا ہے۔ یہ سورۃ فتح کی 13 نمبر آیت ہے۔ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور مومنوں، یہ جو بدو ہیں کہیں گے ہاں اتنی غنیمتیں ہمیں بھی تم چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، تو قرآن کہتا ہے نبی ان سے کہو ہمارے پیچھے نہ ہو، تم پیچھے پہلے دفعہ رہ گئے تو اب بھی جاؤ، کہیں گے ہاں یہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ پھر ان سے کہو کہ آن قریب تمہارا واسطہ بھی سخت قوم سے پڑے گا، پھر قتال کرنا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اندھا پیچھے رہ جاتا، کوئی لنگڑا پیچھے رہ جاتا، مریض رہ جاتا جنگ سے پیچھے، تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ تو ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف صحابہ کے نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی جو کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی بھی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ راضی ہو چکا ہے تو اللہ پھر عذاب نہیں دیتا جس کو راضی ہو جائے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دل کتنے اچھے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے اپنی سکینت، سکون، اطمینان ان کے دلوں پہ نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب فتح کا وعدہ کیا، اور بہت سی غنیمتیں جو تم لوگ ہیں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو تم سے دور کرے گا، اور ایسی غنیمتیں بھی دے گا جس کے اوپر تم قادر نہیں ہو۔ اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تلواروں اور لوگوں کے ہاتھوں کو روکا تھا، اہل مکہ کو، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ بیت اللہ میں داخل ہوں گے سر منڈاتے ہوئے، بال کاٹتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کا یہ خواب سچا ہو گیا، اور اللہ جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے شہید۔ تیسری دفعہ پھر اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی خاص فضیلت بیان کی، سن لیجئے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب تعارف کیا ہے؟ والذین معہ، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم۔ حضرت اقبال نے اسی آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ کیا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تراہم رکعا سجدا، تب جب دیکھو گے نبی کے صحابہ یا رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان سے چہرے چمکتے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی نشانی تورات میں تھی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال یوں بیان کی گئی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ کزرع، ایسی کھیتی، اخرج شطأہ، جس نے اپنی ڈنڈی نکالی، فآزرہ، پھر اس کو سخت کیا، مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستوى، بالی موٹی ہوگی، فاستوى، اور قائم ہوگی، علی سوقہ، اپنی پنڈلی پر، یعجب الزراع، بونے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے اپنی جوان کھیتی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو بہت ہی غیظ و غضب آئے یہ کھیتی دیکھ کے۔ حضرت امام مالک نے اس آیت سے استدلال کیا، جو صحابہ سے غصہ کرے اور صحابہ پہ غیظ و غضب کرے اور ان کو برا کہے، وہ کافر ہیں، کیونکہ لیغیظ بہم الکفار، اللہ کہتا ہے کہ کفار کو غیظ آتا ہے میرے نبی کے صحابہ پہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان مومنوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں وعدہ کر رکھا ہے، منہم مغفرۃ واجر عظیما، مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، جس کو سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں، جس میں فرمایا نبی کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، سب سنتا جانتا ہے اللہ پاک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے بلند مت کرو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے پنچایت ہو، چاہے قبیلے ہوں، خاندان ہو، دوست ہوں، کلاس ہو، پیغمبر علیہ السلام کی بات سے اوپر بات جو لے جائے گا تو سمجھو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے اونچا بول رہا ہے۔
اور ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بات سنو اونچا اونچا، ایسے نبی کو نہیں بلانا. ان تحبط بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال یکدم برباد ہو جائیں تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ معاف کرے. بے شک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو رب نے تقویٰ کے لیے خاص کر لیا. صحابہ کی فضیلت اور ان کے لیے اجر اور مغفرت عظیم ہے. اور جو گھر کے نبی کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے بدو آئے تھے نا، تو اونچا اونچا پکارنے لگے اخرج علینا یا محمد، باہر آ محمد، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو پکارتے رہے. تو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا اونچی آوازیں، تو فرمایا کہ ان کے اکثر بے عقل ہیں جو نبی کو نام لے لے کے پکارتے ہیں. ولو انہم صبروا، اور اگر یہ صبر کر لیتے حتی تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن چونکہ وہ بدو تھے ان کو پتہ نہیں تھا. اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد تحقیق کی دنیا کا اصول جو قرآن نے وضع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو اگر تمہیں ایسی کوئی خبر ملے جس میں تمہیں خدشہ ہو کہ سچی ہے کہ جھوٹی، تو تحقیق کر لیا کرو. بندے کے بارے میں پتہ ہو فاسق بندہ ہے تو تحقیق کر لیا کرو کہ آپ کہیں پھر جلد بازی میں کسی قوم کو مصیبت میں نہ ڈال دیں. اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہیں، اگر وہ تمہاری بات زیادہ مانیں گے تو بہت سی مصیبتوں میں تم پڑ جاؤ گے. تم نے ان کی بات ماننی ہے، لیکن اللہ نے پسند کر لیا ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے اور اس میں مزین کر دیا ہے، اور کفر اور فسوق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی تو راشد سیدھی راہ پہ ہیں، اللہ کے فضل پہ ہیں، ونعمہ، اور اللہ کی نعمتوں میں ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ کو بہتر پتہ ہے، حکمت والا ہے کہ کن کو یہ فضیلت دینی ہے. اور مومنوں سے جو دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرواؤ. دو لڑنے والے گروہ بھی مومن ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان کی فوجوں کے درمیان میں جنگیں ہوئیں تو کوئی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ان کی آپس میں اختلافات تھے سیاسی یا جو بھی، تو ان کی فوجوں کے اندر بھی کئی منافق لوگ چھپے ہوئے تھے، جنگیں کروانا چاہتے تھے. عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش تھی، تو مومن ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ اگر پھر ایک جماعت بغاوت کرے اور صلح پہ مائل نہ ہو تو خلیفہ وقت کیا کرے گا؟ فقاتل التی تبغی، جو بغاوت والی قوم ہے اس کے قتال کرے گا. حتی تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ رب کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے. اور جب وہ لوٹ آئے تو فاصلہ بینہما، پھر صلح کرواؤ. بالعدل، عدل سے، واقسطوا، انصاف کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن سارے بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں میں اصلاح کی جاتی ہے. اور کوئی بندہ کسی بندے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بندی کسی بندی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہوں، برے نام نہ پکارو، بہت سی بدگمانی سے بچو، جاسوسی نہ کرو. یہ دیکھو نا موبائل دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا، ساس بہو پہ نظر رکھتی ہے، بیوی خاوند کے موبائل کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، تو کیا ملے گا آپ کو؟ اس نے تو نہیں باز آنا. اس کو آپ نے اگر روکنا ہے تو پیار محبت سے رک سکتا ہے وہ، ورنہ تو آج کل شیطانیوں کے بڑے طریقے ہیں. اور اسی طرح بیوی پہ بھی شک نہ کریں، محبتیں دیں، ان کو اعتماد دیں، پھر آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی. اور کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. کیا کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو گے؟ نہیں، بہت برا لگتا ہے. تو ایسے ہی کسی کی غیبت کرنا. اور سب لوگوں تم کو اللہ تعالیٰ نے قبیلوں اور قوموں میں پیدا کیا ہے، ایک مرد اور عورت سے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. برادریاں، ذاتیں، کاسٹ، فخر کا ذریعہ نہیں. جو برادریوں پہ فخر کرتا ہے وہ جہنم کا گندا کیڑا ہے، حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تقوی والا ہے. بدو آ گئے، انہوں نے کہا ہم مومن ہو گئے، مومن ہو گئے، مومن ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی تم مسلمان ہوئے. فرق کیا تھا کہ ابھی کلمہ پڑھ کے صرف مسلمان ہوئے. پکے مسلمان اور مومن تو ابھی عمل سے پتہ چلے گا نا. تو یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے بڑا احسان کیا مسلمان ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی. ایمان توفیق ہے. اس کے بعد سورہ قاف ہے. سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، حرف قاف سے، اور اس میں قرآن اور آخرت کا ذکر ہے. 45 آیات ہیں. قرآن قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ڈرانے والا آ گیا؟ ہمیں تو عجیب و غریب چیز ہے، ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، ہر قسم کے پھل اور پودے دیکھو، پانی دیکھو، کھجوریں دیکھو لمبی لمبی. کیسے یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ قوم عاد، سمود اور اصحاب الایکہ، جنگی والے، قوم شعیب، سارے مارے گئے نا. کیا ملا ان کو؟ اور ہم کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے دل کی بات زبان پہ آنے سے پہلے ہم وسوسے بھی جان لیتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے
جو انسان کے دل کی بات بھی جان لے اگر ہے تو وہ خدا ہے. خدا غیر اللہ نہیں ہو سکتا. اور ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، جب بھی کچھ بولو فوراً پکڑ لیتے ہیں. اور موت کی سختی آ جائے گی اور روح اور جسم لڑیں گے قیامت کے دن. جس نے مجھے کہا، اس نے مجھے مارا. روح کہے گی نہ جسم ہوتا، نہ میں اس میں سوار ہوتی، نہ میں گناہ کرتی. جسم کہے گا میں تو مٹی تھا، نہ روح ہوتی، نہ میں کچھ ہلتا جلتا، نہ گناہ کرتا. تو اللہ کہیں گے ان کو دونوں کو دوزخ میں ڈال دو، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو، مزے اکٹھے کرتے رہے ہو. اور اللہ کہے گا لا تختصموا لدی، میرے پاس مت جھگڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں اپنی ڈراوے بھیج دیے تھے، میرا قول بدلتا نہیں. جہنم سے کہیں گے کہ تم بھر گئی ہو، وہ کہے گی حل من مزید، اور لے آؤ. پھر اللہ اپنے قدم رکھیں گے دوزخ میں، کہیں گی بس. پھر جنتیوں کو جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ بس دروازہ ہی کھلا ہوگا کہ اندر چلے جائیں گے، اور اس کی ذرا سی بھی آواز ان کو نہیں پہنچے گی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، جہنم کی آہٹ بھی ان کو نہیں سنائی دے گی. اتنی سکون میں ہوں گے ہر اواب اور حفیظ کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کے رکھنے والا ہے، جو رب سے ڈر جائے غیب سے اور بڑے ہی آہوزاری کرنے والا دل رکھے. اور ہمارے پاس مزید بھی ہے جنت کے علاوہ، یعنی ہمارا دیدار. اور یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں. لمن کان لہ قلب، جو دل والا ہو، او القى السمع، یا غور سے سنے، وہو شہید، اور توجہ کر کے. اور آسمان اور زمین کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی. اے نبی آپ صبر کریں، صبح و شام تسبیح کریں، اور رات کو تسبیح کریں، سجدوں کے بعد تسبیح کریں. اور جب قیامت کا وقت آئے گا یہ سنیں گے سارے قبر سے قبریں پھٹیں گی، بھاگ کے جائیں گے حشر کے میدان کی طرف. تو پھر دیکھ لیں گے کیا ہوگا. اے نبی قرآن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، قرآن پڑھ کے. پھر سورہ زاریات ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، بکھیرنے والے اور ہواؤں کو اٹھانے والے فرشتوں کی قسم. فالجاریات یسرا، اور آسانی سے چلنے والی ہواؤں کی قسم، یا آسانی سے معاملات لے جانے والے فرشتوں کی قسم. فالمقسمات امرا، اللہ کا جو حکم ہے اس معاملات زندگی کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. سب چیز جو رب وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہے. آسمان کی قسم جو جال والا ہے، یعنی اس کو سجایا گیا ہے، سمجھایا گیا، بنایا گیا ہے. اور جنتی جنتوں میں ہوں گے، اور وہ جنتی ان کی خوبیاں ہیں کہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، بھائی قیام کرتے تھے، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اور ان کے مال میں للسائل والمحروم، سوالی کا بھی حق ہے، اور جو محروم سفید پوش وائٹ کالر لوگ ہیں جو مانگتے نہیں مگر مستحق ہیں، ان کا بھی حق ہے. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ پڑا ہے. جب وہ آئے انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہیں، لیکن پھر بھی بچڑا بھون کے، گائے کا بچہ بھون کے لے آئے، کھا نہیں رہے تھے. کہا ہم خوشخبری دینے آئے آپ کی جو بوڑھی بیوی ہے بانجھ، جس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ اولاد دینے لگا. تو اس نے ایسے اپنے منہ پہ ہاتھ مارا، کیواڑ کے پیچھے کھڑی تھی دروازے کے. ہائے میں بوڑھی بانجھ اور مجھے اولاد ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ کہا قالوا کذالک قال ربک، تمہارے رب نے یہی کہا ہوا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمتوں والا ہے کہ کس کو کب اولاد دینی ہے، اور وہی علم رکھتا ہے. تو یہاں پہ ناظرین کرام 26واں پارہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اسی مضمون کو 27ویں پارے میں پڑھیں گے. قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.